درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، بنی اسرائیل کے دور کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں قرآن پاک کے 9ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وہ واقعہ سننے کے بعد بہت کچھ ہمیں عبرت حاصل ہوگی، بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں وہ واقعہ سننے کے بعد۔ اور قرآن میں جتنے بھی واقعے پچھلی امتوں کی ذکر کیے ہیں، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بتائے ہیں، تو وہ ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے بتائے ہیں کہ ہم ابھی موقع ہے سیدھے راستے پر آ جائیں تو بہتر ہے، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر بعد کے پچھتاوے سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا عابد و زاہد، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، اس دور کا مشہور انسان، اور بہت بڑا عابد زاہد نہیں بلکہ عالم بھی تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا زاہد تھا، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، لکھا ہے کہ وہ اپنے روحانیت سے، اسم اعظم کا بھی اس کو علم تھا، تو اپنی روحانیت سے وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا جو ہے علم رکھنے والا تھا اسم اعظم کا، اور عبادت گزار عابد و زاہد اس دور کا کہلاتا تھا۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں، اس دور کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا قوم جبارین سے جہاد کرنے کا، اور قوم جبارین میں وہ عابد و زاہد رہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر، اور فرشتوں کی بھی جماعت تھی اس جو ہے قوم کے ساتھ میں، اس لشکر کے ساتھ میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو لشکر تھا، اس کے ساتھ میں فرشتوں کی جماعت بھی تھی، جنوں کی جماعت بھی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی پاکیزہ جماعتیں تھیں اس میں، اور مومنین تھے اس کی جماعت کے اندر۔ تو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کی قوم کو پتہ چلا، قوم جبارین کو، کہ حضرت موسیٰ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاد کرنے آ رہے ہیں، اور ہماری زمینیں چھین لیں گے، اور خود اس پر اپنے مومنین کو قبضہ کرا دیں گے اس طریقے سے۔ تو اس کی قوم اس بلعام بن باورا، اس کا نام جو تھا، جو عبادت گزار تھا اس دور کا، بڑا عابد و زاہد، اس کا نام تھا بلعام بن باورا۔ تو اس کے پاس میں اس کی قوم آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ کا لشکر ہمارے اوپر چڑھائی کرنے والا ہے، جہاد کرنے کے ارادے سے ہم کو بچائیے، ان کے لیے بد دعا کیجیے۔ تو جو بلعام بن باورا تھا عبادت گزار، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات وہ کہلاتا تھا اس دور کا۔ مستجاب الدعوات یعنی بہت زیادہ دعائیں مقبول ہونے والا بندہ، جس کی بہت زیادہ دعائیں مقبول ہوتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کس کے لیے بد دعا کے لیے کہہ رہے ہو تم؟ کیا میں نبی، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کروں؟ کیا ان کے لشکر کے لیے بد دعا کروں؟ جو اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کروں؟ جاؤ، میں بد دعا نہیں کرتا، منع کر دیا۔ کافی اصرار کیا لوگوں نے، کہا کہ نہیں، بد دعا تو کرنی ہوگی، ہماری قوم ہلاک ہو جائے گی، حضرت موسیٰ لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، استخارہ پہلے کر لیتا ہوں میں، استخارے میں اگر اجازت مل گئی مجھے تب جو ہے میں کچھ کرتا ہوں اس کے بعد میں۔ تو اس نے استخارہ کیا، اس عابد و زاہد نے۔ استخارے میں بھی اس کو منع کر دیا گیا کہ بد دعا مت کرنا موسیٰ کی قوم کو۔ تو اس نے کہا کہ میں اب بد دعا کرنے والا نہیں ہوں، اپنی قوم سے صاف اس نے انکار کر دیا، میں بد دعا نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی قوم نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ استخارے میں مجھے منع کیا گیا دعا کرنے کے لیے۔ تو اچھا، تو اس کی قوم نے سوچا کہ اب ایسے بات نہیں بنے گی۔ اس کی قوم نے کیا کیا؟ بڑے بڑے تحفے، ہدیے اس کے پاس میں پیش کرنا شروع کر دیے۔ دیکھیے، دین کے معاملے میں کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے، ایمان کے معاملے میں کبھی بھی دنیاوی سلطنت کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا
تو گئی آخرت بھی جاتی ہے ساتھ۔ اگر چند دن کی دنیا کے کمانے کے لیے انسان آخرت کو برباد کر لیتا ہے تو اللہ اکبر، تو بلعام بن باورہ کے پاس میں تحفے آنے لگے، ہدیے آنے لگے بڑے بڑے لوگوں کے۔ جب تحفے زیادہ آئے تو کہا کہ اب تو دعا کر دو، اب تو اس قوم کے لیے بد دعا کر دو، حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں کر دیتا ہوں، کیونکہ بندہ احسان کا بندہ ہے، احسان کے تلے وہ دب جاتا ہے جب کسی پر احسان زیادہ کیا جائے۔ تو وہ تحفے کی لالچ میں اور دنیا کے جاہ و جلال کی لالچ میں اتنا بڑا عابد و زاہد، اتنا بڑا پارسا اس دور کا اور بہت بڑا عالم بھی تھا، وہ معمولی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور ایک پہاڑ تھا حسبان نام کا پہاڑ، اور اس پر وہ بد دعا کرنے کے لیے اپنے گدھے پر بیٹھ کر یا گدھی پر بیٹھ کر، یہ لکھا ہے کتاب میں، وہ جانے لگا۔ تو کئی مرتبہ اس کی گدھی نے اس کو روکنے کی کوشش کی، آگے نہیں بڑھتی تھی گدھی اس کی، تو لیکن وہ زبردستی مار مور کے پہاڑ پر چلا گیا، پہاڑ پر گیا۔ گویا کے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گدھی کو قوت گویائی عطا فرمائی، اور اس گدھی نے اپنی زبان سے کہا اللہ جس کو چاہے بلوا سکتا ہے، اور جس کو چاہے بہرا کر سکتا ہے، جس کو چاہے گونگا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گدھی کہنے لگی یہ بلعام بن باورہ کیوں اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے؟ ایک اللہ کے نبی کے لیے بد دعا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا چاہتا ہے؟ لیکن اس کے لیے مال و دولت کی ہرس تھی۔ مال و دولت جو ہوتا ہے صرف عام کو ہی نہیں، بڑے بڑے عالموں کو بھی گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ عام انسان ہی مال و دولت کی ہرس میں مبتلا ہوں، بڑے بڑے عالم مفتی ایسے ہوئے جو مال کے ہرس میں اپنی دنیا تو برباد کر ہی بیٹھے، ان کی آخرت بھی برباد ہو گئی، برباد ہوگی ان کی آخرت۔ تو مال کی لالچ بہت بری لالچ ہے۔ تو وہ بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا اور پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ وہاں سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں پھر بد دعا کرنا شروع کی۔ اللہ کی قدرت یہ ہوئی، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعا کرتا تھا، لیکن اس کو خود کی اپنی قوم کے لیے اس کی زبان سے نکلتا تھا۔ اس کی قوم نے کہا ہے بلعام بن باورہ کیا کر رہے ہو تم؟ موسیٰ کی قوم کے لیے بد دعا کرو، تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ کہا کہ کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں بولتا کچھ ہوں نکلتا کچھ اور ہے، میں بولتا کچھ اور ہوں لیکن نکلتا کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں کیا ہوا، اچانک اس کی زبان نکل کر کے سینے پر آ گئی، لٹک گئی زبان۔ بلعام بن باورہ کی زبان نکل کر کے سینے پر آ گئی، اور اس طریقے سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور کہنے لگا یہ میری قوم، میں برباد ہو گیا، میرا ایمان جاتا رہا، اور تمام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کے خزانے دیے تھے وہ تمام چھین لیے گئے، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کتے کی طرح زبان لٹکتی ہوئی پوری زندگی اس نے بسر کی۔ اس کے بعد میں اس کو قوم پھیرائی کہ کوئی طریقہ ہی بتا دو کیا کیا جائے حضرت موسیٰ کی قوم سے بچنے کا۔ تو لالچ میں تو وہ گرفتار ہو ہی چکا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک طریقہ اور ہے میرے پاس، اب بد دعا سے کام چلنے والا نہیں، اب تو میری بد دعا ایک بھی قبول ہونے والی نہیں ہے، بد دعا قبول بھی نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی، جو اللہ نے مرتبے دیے تھے وہ چھین لیے سب، کیونکہ نبی کی گستاخی کوئی معمولی گستاخی ہے۔ جب حضرت موسیٰ جو ہمارے نبی کے غلام ہیں، پونڈ کا جملہ ہے، جب کوئی ان کی گستاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے، تو جو نبیوں کے ایمان کی گستاخی کرے گا تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ ایک طریقہ اور ہے میرے پاس۔ کہا کیا طریقہ؟ کیا ایسا کیجئے ہزاروں لڑکیاں خوبصورت، ان کے لیے بہترین لباس بہترین زیورات پہنا کر کے حضرت موسیٰ کی لشکر میں بھیج دیجئے، اگر ایک بھی انسان نے بدکاری کر لی تو سمجھو وہ لشکر تتر بتر ہو جائے گا، پھر آپ کی قوم کو نہیں ہرا سکتا وہ۔ اس نے یہ کہا، جو اس دور کا عابد و زاہد مانا جاتا تھا، زبان لٹ کر کے سینے پہ آ گئی اس کی۔ تو ایسا کیا گیا وہاں کے لوگوں نے، ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بنا سوارا، بہترین پوشاک لباس پہنائے اور زیورات میں آراستہ کیا اور بھیج دیا حضرت موسیٰ کے لشکر میں۔ اس لشکر میں کوئی معمولی تھے، اس لشکر میں فرشتوں کی جماعت تھی، اس لشکر میں مومنین کی جماعت تھی۔ ایک شخص امیر زادہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فرفتہ ہو گیا اور اس کو گودی میں اٹھایا، حضرت موسیٰ کے قریب آیا، کہا کہ اللہ کے نبی کیا مجھے اجازت ہے، یہ لڑکی یہ عورت مجھ پر حلال ہے کیا؟ کہا کہ خبردار اللہ سے ڈر، اس کو چھوڑ دے، تجھ پر حرام ہے۔ لیکن اس پر شہوت کا غلبہ سوار تھا، بھوت سوار تھا، اس کو وہ اپنے خیمے کے اندر لے گیا اور بدکاری زنا میں مشغول ہو گیا۔
اس لشکر پر ایسی جو ہے اللہ اکبر اس وقت ایسی بیماری مبتلا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں کہ اسی وقت قریب گھنٹے بھر میں 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے. 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے اور فرشتے اس جماعت سے دور ہٹ گئے. فرشتے اس جماعت سے دور ہٹ گئے اور وہ لشکر پھر تتر بتر ہو کر کے واپس ہو گیا. حضرت موسیٰ کا لشکر واپس ہوا. اللہ اکبر. اس طریقے سے وہ اپنی قوم کو اس نے بچا لیا. اب اس سے ہمیں کتنے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی مال و دولت میں لالچ میں آ کر کے غلط فیصلے نہ کرے. مال کے جاہو جلال میں، پیسے کے جاہو جلال میں ناانصافی کسی غریب کے ساتھ میں بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. وہ عادل ہے، وہ انصاف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ انصاف کو پسند کرنے والا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ انسان جب دنیا کے اندر پیسے کی لالچ میں آ کر کے دین میں کوئی خلل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی کا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اس کی. دوسری بات ہم نے اس سے کیا سیکھی؟ دوسری بات یہ سیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوری نے زنا نہیں کیا تھا. صرف ایک شخص نے بدکاری کی تھی، ایک شخص نے گناہ کیا تھا. جب نبی کے لشکر میں ایک شخص ایسا ہو جو گناہ کرنے والا ہو، جس نے زنا کیا، تو پوری قوم تتر بتر ہو گئی، لشکر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا. تو سوچو جس قوم کے اندر ہزاروں زانی ہوں، ہزاروں زناکار ہوں، تو پھر ہم کیا فتحیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور فرشتوں کی قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واپس بلا لی. تو ہم کہتے ہیں کہ یار اتنا ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر، اتنا لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، اتنا مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اے اللہ فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ فرشتے آخر اللہ کی جو ہے مدد کے ساتھ میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں اترتی؟ کیونکہ ہم میں گنہگار ہیں، پاپی ہیں. جب حضرت موسیٰ کے لشکر میں ایک گنہگار ہو تو اللہ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے، تو یہاں ہزاروں گنہگار ہیں، پتہ نہیں کتنا گناہ کرتے ہیں ہم. سوچنے والی بات ہے. اس سے ہم سیکھنا چاہیں تو بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ہمیں اگر دوسرے لوگوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے، دوسرے لوگوں پر فتحیاب ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہوگا پہلے، پھر کہیں کہ اللہ کی مدد اب آئے گی. یعنی گناہ بھی برابر چل رہے ہیں ہمارے، اور پھر اللہ کی مدد کا بھی انتظار کر رہے ہیں ہم. اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی. کئی واقعے ہمارے نبی کے دور کے بھی ایسے گزرتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام نے ایک مرتبہ ایک نبی کے حکم کے فرمان کو چند صحابہ نے نہیں مانا، تو وہ جنگ مسلمان صحابہ کرام ہارتے ہوئے نظر آئے. ایک چھوٹا سا حکم، حالانکہ نبی کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کے جانثار، نبی کی محبت کرنے والے صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے، لیکن جانے انجانے میں بھولے سے ایک بات کو صرف کاہلی سستی کی وجہ سے نہیں مانا. جیسے کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑی کے پیچھے رہنا، ہٹنا مت یہاں سے جب تک کہ میں حکم نہ فرما دوں. یہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو پہلے کتاب میں. یہ واقعہ لمبا ہے لیکن مختصر کے طور پر، تو جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو وہ جو کھڑے کیے تھے پہاڑ کی آڑ میں چند صحابہ کرام، جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو وہ دیکھ کر کے چھوڑ کر کے دوڑ پڑے. اب پیچھے نے کفار نے حملہ کر دیا، فتح یاب ہو رہے تھے مسلمان لیکن ناکام ہو گئے. کس وجہ سے؟ صرف ایک نبی کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے. جب ایک نبی کا حکم نہ مانا جائے تو صحابہ کرام کی جماعت بھی فتح یاب نہیں ہو پاتی. تو سوچو ہم پاپی کیسے گنہگار فتح یاب ہو سکتے ہیں دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں سے. اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں. ورنہ آج بھی اللہ کی مدد ویسے ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے تھی. وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے ہمارا، اور وہی اس کی طاقت ہے، وہی مدد ہے، لیکن ہمارے بدلنے کی دیر ہے. بس ہم کو بدلنا ہوگا. تو ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بنی اسرائیل کے واقعے سے، کہ کبھی بھی دین کے معاملے میں، کسی معاملے میں پیسے کی تمام ہے، پیسے کی لالچ میں. اور ایک بات یاد رکھنے، ہم کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنا بھی نمازیں پڑھ لیں، کچھ کر لیں، لیکن اگر ہم یا نبی کے دشمن ہو جائیں گے یا نبی کی گستاخی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان بھی چھین لے گا. پھر اللہ کو ایمان بھی ہمارا جاتا رہے گا. فرمایا جاتا ہے، لکھا کتابوں کے اندر کہ بلعام باورا کو
آخر کار اتنا علم دے کر کے، اتنی عزت دے کر کے، اتنی جو ہے شان عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت کیوں عطا فرمائی؟ تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کافی نبیوں نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ تو نے بلعام بن باورہ کو اتنی عزت دی، اتنی طاقت دی، اتنا علم دیا، آخر پھر وہ ذلیل کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے کبھی بھی زندگی میں میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا، جس کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جس کی زبان نکل لٹک کر کے سینے پر، اسی طریقے سے اس کا جو اللہ اکبر، اس کی موت ہوئی، وہ مر گیا، بے ایمان کی حالت میں گیا دنیا سے، تو کبھی بھی اس نے نعمتوں کو شکر ادا نہیں کیا۔ تو جو نعمتیں ہمارے پاس میں ہیں اس کا شکر ادا کریں، اور جو نہیں ہے اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہے پاس میں ابھی اس کا ہی شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمامی کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے واقعے سے، اس قرآن کے واقعے کو اللہ نے 9ویں پارے میں ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ یہ پوری آیتیں ہیں دو، اس پوری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے واقعے کو 9ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمامی کو یہ واقعے کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے دور رہنے کی، اور تمامی لوگ آپس میں محبت سے رہنے کی، اور انصاف کرنے کی، اور مال کے لالچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ میرے بولنے میں خامی و فضل معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔